اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی اپنے الیکٹرانکس میڈیا کے جتنے میرے بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی جو یہاں پہ اس پوری ہماری جو پریس کانفرنس ہے اس کو کور کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا مقصد ہے، یہاں پہ ہم اکٹھے ہیں، میرے ساتھ انجینئر رجا قمر اسلام صاحب ہیں جو ہمارے حلقے کے MNA بھی ہیں، اور میرے ساتھ جو میرے کولیگ میرے بھائی PP11 سے چودھری عمران الیاس۔ دیکھیں جی کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے DGI SPR صاحب نے جو کی ہے، اس کے بعد وہاں پہ ہمارے ملک کے اندر پہلے بھی 3.5 سال کے اندر، میں تو بڑی کھل کے بات کروں گا، میں تو کوئی زگ زاگ یہاں پہ لیفٹ رائٹ کوئی بات نہیں کروں گا، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا۔ 3.5 سال میں PTI نے اس ملک کے اندر کیا کیا، سوائے دھرنے، سوائے نعرے، اس کے علاوہ ان کا اور کیا کام تھا؟ پھر یہ ہماری پاک فوج کے اوپر اپنی انگلیاں اٹھاتے پھر رہے ہیں کہ پاک فوج یہ کر رہی ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہماری پاک فوج اس ملک میں نہ ہوتی، آپ کشمیر کا حال دیکھ لیں، آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں، کیا بارڈروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ PTI والے وہاں پہ جا کے جنگیں لڑ رہے ہیں؟ کتنے بندے PTI کے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں؟ ہر چوتھے دن آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں ہم میں ہی سے، پاک فوج کدھر سے، کوئی باہر سے تو نہیں آئی نا، میرا ہی بھائی ہے، میرا ہی چاچا ہے، آپ کا بھائی ہے، ہماری فیملی میں سے ہر دوسرے دن ہمارا کوئی نہ کوئی کپتان، کوئی نہ کوئی میجر وہاں پہ بارڈر پہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو پاک فوج کی تھوڑی قربانیاں اس ملک کے اوپر؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں، آج ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ انڈیا نے ٹرائی ماری، کدھر گئے اس کے رفیل شہین ہمارے جو تھے، کہتے ہیں ان کے پاس شہین ہے، کمزور سے ان کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے کیسے ہمارے ملک کو سرخرو کیا۔ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مودی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ افغانستان کو آپ دیکھ لیں، اس نے بھی ٹرائی ماری، اس کو کوئی غلط فہمیاں تھی، وہ بھی ساری اس کی دور ہوگی۔ میں کہتا ہوں جی کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو ابھی عاصم منیر ملک صاحب ہیں، ان کو اللہ پاک نے 3 عہدے دیے ہیں۔ ابھی اس ٹائم ہمارے وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، ابھی فورسز کے بھی آگے، تو یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سارے سیف پرامن طریقے سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آج ہمارے اوپر یہ آرمی کا سایہ، ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ نہ ہوتے، اللہ کی قسم یہ انڈیا اور دوسرے کنٹری والے آپ کو گھروں میں گھس کے آپ کو مارتے، اور آپ کی ماں بہنوں کی عزتیں بھی سیف نہ رہتی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کریں، 3.5 سال آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اس ملک کے اندر تباہی آپ نے پھیر دی، آرمی کے اوپر آپ نے پتھر مارے، آرمی کے ٹینکوں کے اوپر کور کمانڈر کا اپنے گھر جلا دیے، اور ابھی بھی آپ لوگوں کو آرام نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں جی یہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں کہ جب انڈیا نے حملہ کیا اندر تھا، کس نے؟ PTI نے جا کے وہ حملہ روکا، PTI نے جا کے وہاں پہ جواب دیے۔ افغانستان نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر، کس نے وہاں پہ جا کے کنٹرول کیا؟ PTI کے لوگوں نے جا کے کیا۔ ان کو بولیں اپنا منہ بند کریں اور بھونکنا بند کر دیں۔ پاک فوج ہمیشہ انشاءاللہ اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنی چیزوں کو لے کے چل رہی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے گے، اس پارٹی کے ساتھ کھڑے گے، پاک فوج اپنا کام کر رہی ہے۔ اگر پاک فوج سیاست میں گھسی ہے تو بارڈروں پہ کون کھڑا ہے؟ مجھے بتا دیں کون سی پارٹی ہے جو بارڈروں پہ جا کے لڑ رہی ہے؟ پاک فوج ہی لڑی ہے نا۔ آپ کے چیف صاحب، اللہ پاک نے ان کو ایک ترقی دی ہے، ان کو ایک عزت دی ہے، حفظ قرآن ہے، اس ملک کے اوپر ان کا سایہ ہمیشہ قائم رہے۔ اگر ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، ان کی خیر کی دعا ہمیں مانگنی چاہیے، بلا اس کے کہ ہم ان کے اینٹی بیٹ کے ہر ٹائم اپنی وہی پراپیگنڈے شروع کر دیں۔ سہیل افریدی کو انہوں نے بنایا KPK کا CM، اس کا کام بنتا تھا کہ اچھے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ، اپنی پوری مینجمنٹ کے ساتھ، اپنی ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے ٹیموں کو اچھے طریقے سے لے کے چلتا۔ اس کا ایجنڈا ایک ہی ہے، جا کے ڈالا جیل کے بعد وہ بیٹھ جاتا، جی خان کو باہر نکال دے، خان کو باہر نکال دے، خان کو مجسمہ لگا دیں، اس کے نیچے سارے سجدہ کریں، ملک جائے پہاڑ میں جائے، ملک کا چاہے ستیہ ناش ہو جائے۔ اگر یہ اس ٹائم پہ اس سے انٹرم سیٹ اپ نہ ہوتا پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کی حکومت نہ آتی، تو آپ کا ملک گرے لسٹ سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ آج آپ ملک کے اسٹیبلشمنٹ، مجھے یہ بتائیے IMF کا قرضہ کون دیتا؟ اتنے 3.5 سال میں ایک قسط بھی انہوں نے دی ہے؟ صرف یہ باتیں کرتے رہے، باتوں سے کام نہیں ہوتا۔ عملی پجامہ جب تک آپ لوگ اس کو نہ پہنائیں کام نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے اس ملک کو عزت دی ہے۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ آباد، اور انشاءاللہ ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ ایسے کئی انتشار پھیلانے والی کئی ٹیمیں یہاں پہ آئیں گی، کہیں جائیں گی، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ DGI SPR نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، اور اسی طرح منہ توڑ وہ جواب دیں گے تو تب ان کے جا کے منہ بند ہوں گے۔ پاکستان کی پوری عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیشہ ہم ان کے شانہ بشانہ کسی جگہ پہ بھی
ہم پولیٹیشین، ہماری پبلک، ہمارے بھائی، ہماری جتنی بھی ٹیمیں کھڑی ہیں، ہم ہر جگہ پاکستان پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس پاکستان کی خیریت کے لیے، اس کے امن کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں. جہاں پہ ہماری ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ 4 قدم آگے ان سے کھڑے ہوں گے. نہ تو کسی جتھے اور جماعت کے اشاروں پہ چلے گی اور نہ کسی کے کہنے پہ سیاست میں مداخلت کرے گی. مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر بار بار حملہ کرنے والوں کا اور بار بار ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے. صرف 4 باتوں کو منہ کے آگے رکھ لیں کہ جی ایک اقوام متحدہ میں تقریر کر دی، ایک جگہ پہ ایک جواب دے دیا یا ایک نعرہ لگا دیا، ایسے ملک نہیں چلتے. پاکستان ان چیزوں کا معتمل نہیں ہے. ہمیں اس وقت پہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اور میں بالکل یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ اداروں کو سیاست سے دور رکھیں گے، ان کو سیاست میں اور گندی سیاست میں انوالو نہیں کریں گے، تو ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. میری آج بھی میں سن رہا تھا، مجھے کسی دوست نے کچھ کلپ بھیجے کہ جلسے کا مقصد کچھ اور تھا اور وہاں پہ آگے صرف جذباتی تقریریں ہو رہی ہیں. یار کیوں بار بار آپ اپنے ہی اداروں کو، اپنی فوج کو، جس نے آج پاکستان کو دوبارہ پوری دنیا میں ایک نمایاں کر کے دکھایا ہے، آپ اس کو جا کے بار بار ہٹ کر رہے ہو؟ کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ کیا آپ نے لیبیا کا اور باقی ممالک کا حال نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی فوج کے خلاف کام کیا اور آج کیا حالات ہیں ان لوگوں کے؟ میرا تو صرف ایک موقف ہے اور وہ سیدھا اور صاف موقف ہے کہ ادارے مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں. اور جو اپنی فوج کے اوپر بات کرتے ہیں، جو اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا احتساب عوام کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ.